السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے راقم اور راقمہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا راقمہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ میں کمنٹس سبھی پڑھتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں جواب نہیں دے پاتا اور مشغولیت بھی ہے، اور جیسے ہی وقت ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دوں ویڈیو کی شکل میں۔ تو میں نے آپ کا سوال نوٹ کیا اور اس پر ایک ویڈیو بنائی، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں راقم کی۔ تو راقم بنا ہوا ہے رقم سے، یہ رقم کا اسم فاعل ہے، تو راقم بنا۔ رقم کہتے ہیں لکھنے کو، تو راقم کہیں گے لکھنے والے کو۔ سب سے پہلے 1611 میں کلیات قلی قطب شاہ میں مستمل ملتا ہے۔ لکھنے والا، تحریر کرنے والا، اس کا معنی ہے، راقم کا معنی ہے لکھنے والا یا تحریر کرنے والا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں راقمہ لفظ جب تلاش کیا، میں نے تلاش کیا بہت ساری لغت میں، آن لائن لغت میں بھی تلاش کیا، تو راقمہ لفظ مجھے کہیں نہیں ملا۔ راقم تو ملا، ہر لغت میں راقم موجود ہے، جیسے یہاں دیکھیں یہ فیروز اللغات ہے، تو راقم کاتب کو کہتے ہیں، لکھنے والے کو کہتے ہیں، یعنی جو رقم کرتا ہو اس کو کہتے ہیں راقم۔ تو راقم لفظ تو ہر جگہ مل رہا ہے، لیکن راقمہ لفظ کی اگر بات کی جائے تو وہ مجھے لغت میں نہیں ملا، یہ لفظ نہیں ملا۔ لیکن اب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب لغت میں یہ نہیں ملا، شاید کسی لغت میں ہو اور وہ لغت میرے پاس نہیں ہو، تو یہ الگ بات ہے۔ تو میں نے تلاش کیا کہ کیا ادبا نے یا شعراء نے راقمہ لفظ کا استعمال کیا ہے، تو ہاں اس کی کئی مثالیں مجھے ملی۔ جیسے یہاں دیکھ سکتے ہیں، ایک مضمون ہے ڈاکٹر وزیر آغا اور جدید نظم کی پہچان، لکھنے والی ہیں ڈاکٹر سعدیہ طاہر۔ تو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ملا کہ راقمہ فیض کی نظریاتی استقامت کے باب میں ڈاکٹر وزیر آغا کی اس رائے سے متفق نہیں، اور یہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ مجھے بس راقمہ دیکھنا تھا کہ راقمہ لفظ کا استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، تو یہاں میں نے دیکھا کہ ایک اچھے مصنف نے جو ان کی کتاب پہ نوٹس لکھا ہے، وہاں راقمہ کا استعمال کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جی ہاں راقمہ کا استعمال درست ہے۔ ایک جگہ اور دیکھیں، سید ضمیر حسن دہلوی جو بہت اچھے ادیب شمار کیے جاتے ہیں، ان کا پیش حرف ہے کہ راقم الحروف نے اس کام کو اسی نقطہ نظر سے کیا ہے، اور اس سلسلے میں بطور خاص مخزو المحاورات کو سامنے رکھا ہے۔ آگے کی بات سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میں یہاں بتا دوں کہ یہاں بھی استعمال ہوا ہے راقم الحروف، تو یہاں راقمہ کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ کئی مثالیں میرے پاس ہیں جو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، بہت ساری کتابوں میں نے دیکھا ہے راقمہ کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ لفظ بالکل درست ہے۔ اگر تذکیر میں استعمال ہو تو راقم کا استعمال ہو، اور تانیث میں استعمال ہو تو راقمہ کا استعمال بالکل ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے، اور یہ بالکل درست ہے، کہیں سے کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ تو مطلب یہی نکلا کہ راقم کے ساتھ ساتھ راقمہ لفظ کا بھی استعمال کرنا درست ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔